شک بے شک سبحان اللہ. یہ ہے قرآن مقدس. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم پڑھتے ہی نہیں, پڑھنا جانتے بھی نہیں اور چاہتے بھی نہیں. شاعر نے کہا جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے, جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے, ایمان کے صحیفے کو یہ نادان نہیں پڑھتے, اور اخبار تو پڑھ دیتے ہی یہ صبح سویرے. برا مت مانیے گا, یہ حقیقت کی عکاسی کر رہا ہوں. شاعر نے کہا ہے اور بہت اچھے انداز سے کہا ہے, ہم کیسے مسلمان ہیں جو صبح سویرے اخبار تو پڑھ لیتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے. ہم کیسے مسلمان ہیں جو صبح سویرے اخبار تو پڑھ لیتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے. آپ کھلتی ہے ہوٹل کی طرف آتے ہیں کہ یہاں اسماعیل کا ہوٹل لگا, وہ چائے ملے گی, منا کے ہوٹل پہ چائے ملے گی, اور چائے کے ساتھ ساتھ پیپر بھی ملے گا, اس لیے بیٹھے انتظار میں ہیں. اور پوچھو ذرا پارے کا ایک صفحہ پڑھا کہ نہیں ملے یار حافظ جی, پارے کی بات کرتے ہو, حافظ جی جانے ہماری کیا ضرورت ہے, وہ تو حافظ علیم صاحب ادھر بیٹھے تلاوت کرنے کے لیے خود ہی پڑھ لیں گے, ہماری کیا ضرورت نہیں. قرآن نازل ہوا ہر بندے کے لیے نازل ہوا ہے, ہر ایک کو تلاوت کرنا ہے اور ہر ایک سے پوچھا جائے گا. حدیث پاک میں آقا نامدار مدنی تاجدار غریبوں کے غمخوار سید ابرار و اخیار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے لوگوں سنو, جس سینے کے اندر قرآن کا کوئی حصہ موجود نہ ہو وہ بیت خرید کے مانند ہے, وہ کھنڈر گھر ہے, ویران گھر ہے, برباد گھر ہے, بگڑا ہوا گھر ہے, مٹا ہوا گھر ہے, پڑا ہوا گھر ہے, گھسا ہوا گھر ہے. جیسے کہ آپ اس کو کبھی کبھی دیکھا کرتے ہوں گے, جب یہاں سے نکلتے ہوں گے تو اس میدان کی کیا حیثیت رہتی ہوگی, کوڑے کا انبار نظر آتا ہوگا. آج الحمدللہ قرآن کی برکت سے آپ یہاں سکون و اطمینان سے بیٹھے ہوئے. تو اسی طرح جب آپ کے گھر میں قرآن کی تلاوت آئے گی تو آپ وہاں بھی سکون و اطمینان اور وقار و طمانینت کے ساتھ بیٹھو گے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, ذرا آئیے اور آگے بڑھتے ہیں, قرآن کی زبان میں کچھ باتیں کرتے ہیں اور پھر مہمانوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ قرآن کو معمولی نہ سمجھنا. قرآن سے پوچھو قرآن بتا تو کیا ہے, تو قرآن کہتا ہے خود جواب ملتا ہے, لیکن جب ملے گا جب قرآن کا طالب علم ہو, جب ملے گا جب قرآن کو پڑھے اور غور کرے, سوچے اور سمجھیں گے تو قرآن کہے گا بل کتاب المبین, میں تو بڑی واضح کتاب ہوں, بل قرآن مجید, میں تو بزرگی والا قرآن ہوں, آؤ میرے نزدیک, میری طرف آؤ گے جنت کا راستہ پا جاؤ گے. آگے بڑھیے, قرآن بتا تو آیا کہاں سے, تو قرآن خود جواب دے گا, تنزیل من رب الرحیم, میں رب الرحیم کی طرف سے آیا ہوا ایک پاکیزہ کلام ہوں. اچھا لایا تو نزل به الروح الامین, لیکن ہم لوگ کہتے کیا مولانا جب کہاں سے نہیں, قرآن میں ہے, آپ تلاش کرو آپ کو ملے گا. یہ توفیق قاسمی کا کوئی کمال نہیں ہے, قرآن خود اعلان کر کے جواب دیتا ہے. اس کے ساتھ آیا جی, قرآن کہتا میں تو آیا نزل به الروح الامین, روح الامین کے ساتھ آیا ہوں. اچھا نازل کس پہ ہوا, یہ بھی قرآن سے مجھے قرآن بتا کہ کس پہ نازل ہوا. قرآن کہتا ہے نزل علی محمد, قرآن کی زبان میں بات کر رہا ہوں, نزل علی محمد. قرآن تو آیا روح الامین کے ساتھ, آیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر, لیکن اترا کہاں. قرآن کہتا سنو, هذا البلد الامین, شہر بلد امین مکہ المکرمہ میں آیا تھا. اور آگے بڑھیے, تلاش کرتے جائیے, قرآن سے پوچھتے جاؤ گے, قرآن آپ کو طرح طرح کے جوابات دیتا جائے گا. قرآن تجھے لکھا کس نے, بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ. قرآن تیرا اصل مرکز و منبع و محور کیا ہے, فرمایا فِي لَوْحٍ مَحْفُوظ. قرآن تو کیا ہے, قرآن کہتا ہے هُدًى لِلْعَالَمِينَ, هُدًى لِلْمُتَّقِينَ, هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ. قرآن پکار کر اعلان کرتا نظر آتا ہے. اور قرآن سے یہ بھی پوچھو تیری حیثیت کیا ہے, تو ہے کیسا. تو قرآن کہتا سنو, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ, یہ قرآن مقدس وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. شک و شبہ کرو گے اے ایمان والو, قرآن کے ایک حرف میں بھی شک و شبہ کی گنجائش نکالو گے, دائرہ ایمان سے خارج ہو جاؤ گے, اس آیت کے منکر ہو جاؤ گے. یہ توفیق قاسمیہ تیرا نہیں بلکہ تمام مفتیان کرام کا یہی فتویٰ ملے گا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اچھا دنیا میں آیا تو رہے گا کب تک, ہمیشہ
ہمیشہ ہمیشہ رہوں گا۔ عبادت کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ رب کہتا ہے اس قرآن مقدس کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور اس قرآن مقدس کی ہم ہی حفاظت کریں گے۔ اور دنیا والوں، تم قرآن کے نسخے کو چلا کر، قرآن کے نسخے کو پھاڑ کر، قرآن کے آیات کو مٹا کر یہ سمجھتے ہو قرآن مٹ جائے گا، یہ تمہاری کمبختی ہے، یہ تمہاری بے وقوفی ہے۔ تم قرآن کو نہیں مٹا سکتے، قرآن کا محافظ رب کریم ہے۔ تم قرآن کے نسخے تو بجھاؤ گے؟ رب کا ایک بندہ جننا سا بچہ کھڑا ہوگا اور قرآن پڑھتا جائے گا، تم غلط لکھو گے، قرآن کا حافظ اٹھائے گا، پڑھتا جائے گا، نشان زد کرتا جائے گا، صحیح کرتا جائے گا، یہ غلط اسے ہٹاؤ، اسے نہیں پڑھا جائے گا، یہ صحیح سے پڑھا جائے گا۔ رہنمائی کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ رب کریم کا کرم اور اللہ کا انعام، اللہ کا احسان، رب کریم نے ہمارے اور آپ کے درمیان الحمدللہ ان مدارس کی برکت سے، علماء کی برکت سے، صلحاء کی برکت سے، بزرگوں کی دعاؤں سے ہر گاؤں میں حافظ قرآن کھڑے کر دیے۔ اور الحمدللہ میں تو فخر سے یہ بات کہتا ہوں کہ مجھے اللہ نے اس خاندان میں وجود دیا ہے جس کا بچہ بچہ حافظ قرآن نظر آتا ہے۔ الحمدللہ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے، ہر جگہ نظر آئے گا۔ لیکن دوستو قرآن اس لیے نہیں آیا۔ آج کل ہوتا کیا ہے، قرآن جب دادا مرنے لگتے ہیں نا تو حافظ جی کو بلاؤ، مؤذن صاحب کو بلاؤ، امام صاحب کو بلاؤ، سورہ یاسین پڑھیں تاکہ دادا کا جنازہ جلدی اٹھے، آسانی سے روح نکل جائے۔ میرے بھائی یہ قرآن مارنے کے لیے نہیں، قرآن امت کو زندگی دینے کے لیے آیا ہے۔ قرآن دستور اساسی ہے، قرآن دستور زندگی ہے، قرآن تو اصول حیات ہے۔ قرآن آپ کو ہر موڑ پہ رہنمائی کرتا نظر آئے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں، قرآن مقدس کے بارے میں حضور امی عائشہ فرماتی ہیں کہ کان خلقہ القرآن، میرے آقا کا اخلاق دیکھنا چاہتے ہیں، قرآن کے اوراق الٹتے جائیں، قرآن کے اوراق الٹتے جائیں، ہر لمحے نبی پاک کی ادائیں نظر آئیں گی، نبی پاک کی خصلتیں نظر آئیں گی، اوصاف حمیدہ نظر آئیں گے۔ تو میں دعائیہ اشعار پڑھ رہا تھا، اتنا کرنے کے بعد میں انشاءاللہ آپ کے وقت کم ہے اس لیے مختصر کرتے ہوئے رخصت کی طرف چلتا ہوں، یہ کہتے ہوئے ایک دعائیہ نظم پیش کروں گا اور آپ حضرات سے آمین کا طالب کہیں گے نا انشاءاللہ؟ جتنے حضرات کہیں گے وہ ہاتھ اٹھا کے بولیں انشاءاللہ۔ وجبہ بیدار ہوتا تو مجھے بولتا اچھا لگتا ہے انشاءاللہ۔ یہ اسٹیج والے میں توجہ فرمائیں کہ یا الہی قلب مشکر کو ہدایت دیجیے۔ ابھی پرسوں یہ میں نے نظم پڑھی ٹھاکر گنج میں، الحمدللہ پورا مجمع بڑے توجہ سے سن رہا تھا۔ یا الہی قلب مشکر کو ہدایت دیجیے اور عمل کے واسطے ہم کو بھی ہمت دیجیے، شیخ کا دل اور شگفتہ ہو ہماری جستجو، شیخ کا دل اور شگفتہ ہو ہماری جستجو، ہوئے اخلاص و وفا والی طبیعت دیجیے اور جذبہ و جوش فراواں سے مزین ہو مزاج، جذبہ و جوش فراواں سے مزین ہو مزاج، اور پھر منظر نگاری میں صداقت دیجیے اور ترجمانی روح افزا کی طرح ہو خوش مزہ، ترجمانی روح افزا کی طرح ہو خوش مزہ، اے خدا آمین کہہ دیجیے گا، ترجمانی روح افزا کی طرح ہو خوش مزہ، اے خدا میرے بیاں کو وہ نفاست دیجیے اور گفتگو میں احتیاط و ضبط کی خوشبو رہے۔ اہل اسٹیج ذرا خاص طور سے دیکھیں کہ گفتگو میں احتیاط و ضبط کی خوشبو رہے۔ گفتگو میں قرآن کا پیغام آپ تک پہنچاتا ہے توفیق قاسمی، گفتگو میں احتیاط و ضبط کی خوشبو رہے، جھوٹ غیبت اور چغل خوری سے نفرت دیجیے، جھوٹ غیبت اور چغل خوری سے نفرت دیجیے۔ اور قربان جاؤ شیخ عبدالشکور لکھنوی پہ کہ انہوں نے ہمارے پورے علاقے کو عظمت مصطفیٰ کے ساتھ مدح صحابہ کا لیبل بھی دیا ہے۔ آپ حضرات مدح صحابہ والے ہیں نا، مدح صحابہ کا جلوس نکالتے ہیں نا، منقبت کے اشعار بھی سنتے چلیں اسی انداز سے جس طرح آپ کا مزاج ہے مدح صحابہ کا، کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذہن میں رکھیے گا کہ ہر گھڑی جس میں محبت کی فضا موجود ہو، ہر گھڑی جس میں محبت کی فضا موجود ہو، ہر گھڑی جس میں محبت کی فضا موجود ہو، حضرت صدیق جیسی ہم کو طبیعت دیجیے، حضرت صدیق جیسی ہم کو فطرت
پر جس طرح تارے سبھی، کبھی وقت ملا تو وضاحت کروں گا، نیکیاں ہوں آسمان پر جس طرح تارے سبھی، ہاں عمر فاروق سی ہم کو بھی جرأت دیجئے، ہاں عمر فاروق سی ہم کو بھی جرأت دیجئے، اور منقبت میں دو آئیں اور دو نہ آئیں تو یہ ادھوری رہتے ہیں۔ اگلا شعر پیش کرتا ہوں کہ ہوں ملائک جس جگہ پر شرم کے شاید اچھا نہیں لگ رہا، نہیں لگ رہا نا؟ اگر لگ رہا تو بولے سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولے ایک بار، مجھے پتہ لگے کہ ہاں ماشاء اللہ۔ ہوں ملائک جس جگہ پر شرم کے پتلے بنے، ہوں ملائک جس جگہ پر شرم کے پتلے بنے، حضرت عثمان جیسی پاک سیرت دیجئے، حضرت عثمان جیسی پاک سیرت دیجئے، سالک راہ طریقت علم میں بھی باکمال، سالک راہ طریقت علم میں بھی باکمال، اے در کرار سی ہم کو فقاہت دیجئے، اور مقبے تک پہنچتے ہوئے یہ کہ ناتبا توفیق کو بھی دین کا دانہ بنا، خدا ناتبا توفیق کو بھی دین کا دانہ بنا، رفتہ رفتہ اس بشر کو بصالت دیجئے۔ عظمت قرآن کا موقع اور ہمارا معاشرہ عظمت قرآن سے جڑے، اس مناسبت سے عرض یہ کروں کہ عظمت قرآن کا تقاضا ہے کہ سارے نمازیں پڑھیں گے نا انشاءاللہ، انشاءاللہ کتنے لوگ وعدہ کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بولیں انشاءاللہ۔ عظمت قرآن کا تقاضا سارے سچ بولیں گے نا انشاءاللہ؟ جی عظمت قرآن کا تقاضا ہے کہ دوسروں کو پریشان نہیں کریں گے، نہ کریں گے نا انشاءاللہ؟ عظمت قرآن کا تقاضا ہے کہ اکرام مسلم صرف زبان سے نہیں عمل سے کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ، کریں گے نا انشاءاللہ؟ جی اور اسی طریقے سے جب بھی بولیں گے سچ بولیں گے، جھوٹ کبھی نہیں بولیں گے، کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ عظمت قرآن کا پیغام تب مکمل ہوگا جب ہم ہر ایک کا احترام کریں گے، آپسی تنازعات کو اختلافات کو ختم کریں گے، اونچ نیچ کو مٹائیں گے۔ قرآن میں اللہ نے کہا اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اللہ کے نزدیک صرف تقوی کی حیثیت سے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا اور توفیق قاسمی کو یاد رکھیے گا، یہ کہتے ہوئے کہ سنت مصطفیٰ کی فدائی بنو، سوئے جنت چلو پارسائی بنو، سنت مصطفیٰ کے فدائی بنو، سوئے جنت چلو پارسائی بنو، ہوگے جنت میں بھی بے بہا ہو گرو، اس طرف دور تک اس طرف دور تک۔ اور قول توفیق کے زمزمے دیکھیے، قول توفیق کے زمزمے دیکھیے، عشق آقا کہیں گے نظارہ لیے، پھیل عالم میں اس کی ضیا کو بکو، اس طرف دور تک اس طرف دور تک، وما علینا الا البلاغ۔ ماشاء اللہ، جزاک